اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب گری ہوئی چیز کا مالک اس کی صحیح نشانی بتا دے تو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا، میں نے 100 دینار کی ایک تھیلی کہیں راستے پر پڑی ہوئی پائی۔ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا لیکن مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جو اسے پہچان سکتا، اس لیے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ میں نے پھر سال بھر اس کا اعلان کیا لیکن ان کا مالک مجھے نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تھیلی کی بناوٹ، دینار کی تعداد اور تھیلی کے اندر بندھن کو ذہن میں محفوظ رکھ۔ اگر اسے اس کا مالک آ جائے تو علامت پوچھ کے اسے واپس کر دینا، ورنہ اپنے خرچ میں اسے استعمال کر لے۔ چنانچہ میں نے اسے اپنے اخراجات میں لایا۔ پھر میں نے سلمہ سے اس کے بعد مکہ میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 سال تک اعلان کرنے کے لیے فرمایا یا صرف 1 سال کے لیے۔ روایت کے آخری الفاظ 3 سال یا 1 سال کے متعلق حضرت علامہ قسطلانی نے فرمائے ہیں، یعنی کسی نے نہیں کہا کہ لفظ کو 3 سال تک پہنچایا جائے اور شک سے مشکوک پھر خود ہی ساکت ہو جاتا ہے۔ یہاں 3 سال ہے، پس پختہ چیز پر عمل واجب ہوا اور وہ 1 ہی سال کے لیے ہے۔ بعض اور روایتوں میں بھی 3 سال کا ذکر آیا مگر وہ مزید احتیاط کے لیے ہے۔ اگر پانے والا غریب اور محتاج ہے تو مقررہ مدت تک اعلان کے بعد مالک میں پانے کی صورت میں اسے وہ اپنی ضروریات پر خرچ کر سکتا ہے۔ اگر کسی محتاج کو بطور صدقہ دے دے تو اور بھی بہتر ہوگا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ جب مالک مل جائے تو بہر صورت اسے وہ چیز واپس لوٹانی پڑے گی، خواہ وہ ایک مدت تک اعلان کرتا رہنے کے بعد اسے اپنی ضرورت میں خرچ ہی کیوں نہ کر چکا ہو۔ امانت اور دیانت سے متعلق اسلام کی یہ وہ پاک ہدایت ہے جو جن پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی عرص حرم میں ایسی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک چیز ملی ہے مگر دیکھنے والے ہاتھ تک نہیں لگاتے بلکہ وہ اس چیز اپنی جگہ پڑی رہتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہے، یہ کاتب وحی تھے اور ان 6 خوش نصیب اصحاب میں ہیں جنہوں نے عہد رسالت ہی میں پورا قرآن شریف حفظ کر لیا تھا، اور ان فقہائے اسلام میں سے ہیں جو آپ کے عہد مبارک میں فتویٰ دینے کے مجاز تھے۔ صحابہ میں قرآن شریف کے اچھے قاری مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الانصار کا خطاب بخشا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید المسلمین کے خطاب سے نوازا۔ آپ کی وفات مدینہ طیبہ میں 19 ہجری میں ہوئی۔ آپ سے کثیر مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔ بھولے بھٹکے اونٹ کا بیان۔ ہم سے عمر بن عباس نے بیان کیا، ان سے زید بن خالد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کے اٹھانے کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے، پھر اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ۔ اگر کوئی شخص ایسا آ جائے اس کی نشانیاں ٹھیک بتا دے تو اسے اس کا مال واپس کر دے، ورنہ اپنی ضرورت میں خرچ کر۔ صحابی نے پوچھا، رسول اللہ ایسی بکری کا کیا کیا جائے جس کے مالک کا پتہ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، وہ یا تو تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی مالک کو مل جائے گی یا پھر بھیڑیے کا لقمہ بنے گی۔ صحابی نے پھر پوچھا، اور اس اونٹ کا کیا کیا جائے راستہ بھول گیا ہو؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خود اس کے کھر ہیں جن سے وہ چلے گا، اس کا مشکیزہ ہے، پانی پر وہ خود پہنچ جائے گا اور درخت کے پتے خود کھا لے گا۔ عرب میں اونٹوں کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا تھا۔ راستے کے جاننے میں وہ خود بہت ماہر ہوا کرتے تھے۔ گم ہونے کی صورت میں عام طور پر کسی نہ کسی دن خود گھر پہنچ جاتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اونٹ کو پکڑنے کی حاجت نہیں، اس کو بھیڑیا وغیرہ کا ڈر نہیں، نہ چارے پانی کے لیے اس کو چرواہے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ اپنی پانی پر جا کر پانی پیتا ہے بلکہ 8 روز کا پانی اپنے پیٹ میں بیک وقت جمع کر لیتا ہے۔
بعض نے کہا یہ حکم جنگل کے لیے ہے، اگر بستی میں اونٹ ملے تو اسے پکڑ لینا چاہیے تاکہ مسلمان کا مال ضائع نہ ہو، ایسا نہ ہو کسی چور ڈاکو کے ہاتھ لگ جائے۔ اونٹ کے حکم میں وہ جانور بھی ہیں جو اپنی حفاظت آپ کر سکتے ہیں، جیسے گھوڑا، بیل وغیرہ۔ مترجم کہتا ہے آج کے حالات میں جنگل اور بستی کہیں بھی امن نہیں، ہر جگہ چور ڈاکو کا خطرہ ہے، لہٰذا جہاں بھی کسی بھائی کا گمشدہ اونٹ گھوڑا نظر آئے بہتر ہے حفاظت کے خیال سے اسے پکڑ لیا جائے اور جب اس کا مالک آئے تو اس کے حوالے کیا جائے۔ آج عرب اور عجم ہر جگہ چور ڈاکوؤں لٹیروں کی کثرت ہے، ایک اونٹ اس کے لیے بڑی قیمت رکھتا ہے جبکہ معمولی اونٹ کی قیمت آج 400-500 سے کم نہیں۔ عہد رسالت میں عرب کا ماحول جو تھا اور وہ تھا، اس ماحول کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا۔ آج کا ماحول دوسرا ہے، بس بہتر ہے کسی گمشدہ اونٹ گھوڑے وغیرہ کو بھی پکڑ کر بحفاظت رکھا جائے یہاں تک کہ اس کا مالک آئے اور اسے لے جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔